تو یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ مہینہ آنے والا ہوتا تھا، شعبان کے آخری ایام ہوتے تھے، تو صحابہ کو اکٹھے کر کے اس کی اہمیت اجاگر کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض کر فرمایا ہے اور ان کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شعبان کے آخری ایام میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت۔ دیکھیے کئی بار کوئی کسی شخص کسی چیز کی اہمیت کو نہیں جانتا، ایک بچہ ہو اسے قیمتی چیز دے وہ سمجھتے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو کیا اہمیت ہے، بڑے کو پتا ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر ہمیں رمضان کی اہمیت اجاگر نہیں ہو رہی تو ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، صالحین کیسے اس مہینے کی قدر کرتے ہیں۔ کیوں؟ عام دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت بے انتہا کرنے والے، لیکن اس مہینے کے اندر جو آپ کی ایفرٹس اور بڑھ جاتی، ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن کا اعتکاف فرمائے۔ لیکن اعتکاف کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے در پہ بٹھا دینا، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے در پہ بیٹھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایسا بھی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 روز کا اعتکاف فرمائے پورے مہینے، کیونکہ اہمیت کا پتہ ہے کہ کیا اپرچونٹی ہے۔ تو انہیں کو دیکھ لیں کہ واقعی ایک ایسی اپرچونٹی ان کی نقل ہی میں اتار لوں کہ اس مہینے کو اپنے اوپر طاری کروں۔ یہ یونیک مہینہ ہے، باقی 11 مہینہ سے فرق مہینہ ہے، ایک مومن کی کیفیت ہونی چاہیے، وہ طاری کرے اپنے اوپر یہ کیفیت کہ خاص چیز آ رہی ہے، مجھے ایک اپرچونٹی دی جا رہی ہے، کچھ کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے، یہ طلب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، ایک بڑا مہینہ آ رہا ہے، ایک مبارک مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں ساری راتیں برکت والی، لیکن ایک رات خاص ہے جو شب قدر ہے، جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے روزے دن کے کھانے پینے کو سے منع فرمایا اور رات کو قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ اور پھر فرمایا بے شک اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کی۔ اب یہ سننا آسان ہے، لیکن جو ایم اورینٹڈ لوگ ہیں، جن کو پتہ ہے ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، یہ زندگی ایک بار ملی ہے، میں نے اس کو نہیں ویسٹ کرنا، جس کو یہ پتہ ہے وہ کیسے اس کو ویسٹ کر سکتا ہے؟ کیسی اپرچونٹی انسان کو دے دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا آگے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ مختاری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جو شخص کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ بھر کے کھانے پہ موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار پلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اور وضاحت کی صبر کا مہینہ ہے۔ دیکھیں تقوی انسان کے اندر صبر سے آتا ہے، گناہ سے بچنا صبر سے آتا ہے۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لینا، کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کرو، دل کہتے ہیں نہ کرو۔ اب یہ جو ایک کشمکش سے انسان گزرتا ہے نا، ایک تکلیف سے گزرتا ہے، اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، ڈسپلن کر لینا، اپنی خواہش کو دبا لینا، یہ صبر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جیسے ایک آرمی پرسنل ہو اور وہ پلیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، اور وہ ہیومن بینگ ہے، وہ کہتے ہیں ان کے اندر ایک کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ وہ موو نہیں کرتے، ذرا موو نہیں کرتے، دھوپ کے اندر گرمی کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ ان کے اندر کوئی ڈیزائر نہیں ہوتے اسے موو کرنے کی، نہیں، ان کی ٹریننگ رہتی ہے، ان کے ایسے ڈسپلن سکھایا گیا ہے کہ وہ ذرا موو نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ یہی ڈسپلن مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک میل طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، ڈسپلن طریقے سے زندگی گزار رہا ہو، جو مرضی اس کے ساتھ ہو، لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آتا ہے وہ اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا۔
غصے کا موقع آتا ہے، دوسرے کا قصور ہو جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ چیز یہ رمضان پیدا کرنا چاہتا ہے کہ تم کھانا پینا تمہاری ڈیزائر ہے، جائز چیز سے میں روکتا ہوں تاکہ جب موقع آئے تو حرام چیز سے تم رک جاؤ، حرام کی اپرچونٹی میں دوں اور تم وہاں پہ رک جاؤ، یہ تمہارے اندر پیدا کرو۔ تو یہ صبر کا مہینہ ہے، انسان کو صبر سکھایا جاتا ہے، اس کے دل کو توڑنے کی پریکٹس ہوتی ہے، کیونکہ جب انسان فجر ٹوٹتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، تو اسے سکھایا جاتا ہے کہ یہ تکلیف برداشت کرو، اسی لیے دنیا میں آئے ہو، لعلکم تتقون، تم آئے اسی لیے ہو، یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پانے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو منانے کی جگہ ہے، یہ اسے سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر دوسروں کی خیر خواہی، سیلف سینٹرڈنس کو ختم کرنا، اپنی رات تک اپنے آپ کو رکھنا، اس چیز کو توڑنا، دوسروں کی خیر خواہی، ارد گرد بھی دیکھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے، یہ اس کے اندر ایک کوالٹی پیدا ہو جائے۔ اور پھر وہ کہا کہ جو دوسروں کو روزہ افطار کراؤ، اس سے تمہیں ثواب ملے گا کہ گناہ معاف ہوں گے، آگ سے تمہاری خلاصی ہوگی، اور کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی، اور یہ صرف بے شک ایک کھجور کھلا دو، پانی پلا دو، اس پہ بھی یہ ثواب ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے کہ اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام اور خادم کے بوجھ کو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ تو یہ اور موٹیویٹ کیا کہ دیکھو پہلا ہفتے اس کے رحمت ہے، دوسرا دن مغفرت ہے، تیسرے دن آگ سے خلاصی ہے۔ تو اس کا ایک ایک اشرہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ، اور اگر مبالغہ رہا یہ نہیں ہو گیا کہ یہ کہہ دیا کہ ایک ایک ملی سیکنڈ امپورٹنٹ، یہ انسان اس کو اس طرح سے لے، اپنے کاموں کو ری اسکیڈول کرے اور یہ دیکھیں کہ کہاں میرا ٹائم سیو ہوتا ہے، اس کو بھی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگا دوں۔ اور اپنے اگر خطاب میں ان کے بوجھ کو ہلکا کرنا، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمینڈ کیا۔ اور پھر آگے فرمایا اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو 4 چیزیں ریکمینڈ کی کہ کیا؟ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو، اللہ کی یاد میں ذکر میں لگو، استغفار کی کثرت کرو، اور اللہ سے دعائیں مانگو، دعاؤں کی کثرت۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی کثرت کرے انسان۔ اور دعاؤں میں کیا زیادہ مانگو گے؟ جنت کو مانگو، آگ سے پناہ مانگو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس وقت میں فرما رہے ہیں، نسائی شریف کی روایت۔ پھر ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پہ دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ اب دیکھیں یہ روزے پہلی امتوں میں ہی فرض تھے، جیسے آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تم پہ فرض ہے، تم سے پہلے بھی یہ فرض کیے گئے تھے۔ اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ 5 چیزوں میں تم مخصوص ہو، اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ یہ کہ ان کے منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب یہ بات کہنی آسان ہے، لیکن کبھی سوچے کہ یہ کیسی نعمت اس کو دے دی گئی۔ روزے کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے۔ یعنی انسان سوچتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اس کی شفقت پہ حیران ہو جاتا کہ انسان کی اسمیل کو کئی بار برداشت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے ایسے شخص سے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے، وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے، وہ تقویٰ کا حصول چاہتا ہے، وہ ساری کوالٹیز کو جو کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں مومن سے، وہ اپنے اندر حاصل کرنے کی ایفرٹ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کے منہ کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو مجھ سے زیادہ پسند ہے، یعنی بہت پسند ہے۔ اور دوسرا فرمایا یہ کہ ان کے یہ دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت کرتی رہتی ہیں، مخلوقات اس کی دعاؤں میں لگی ہیں اس کے لیے۔
نمبر 3، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالیٰ شان و فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے، تو جنت کا راستہ کرنا۔ لیکن ایک اور نوٹیبل بات اس چیز میں یہ ہے کہ کہا کہ یہ میرے بندے اپنی مشقتیں اتار کے تیری طرف آئیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے یہ زندگی مشقت کے لیے، محنت کے لیے، ایفرٹ کے لیے، ایک ایفرٹ کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کہا کہ بیوقوف ہے جو ایفرٹ بھی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے امیدیں باندھے۔ تو یہ جو زندگی ہے، یہ دیکھیں جو کچھ ہمیں دیا جا رہا ہے، کھانا پینا، لباس، یہ سب لاجسٹکس ہے، ہمیں پرووائڈ کی جا رہی ہے تاکہ تم اپنا کام کرو۔ انویسٹر کو بھیجے گورنمنٹ اور اسے سب لاجسٹک پرووائڈ کرتی ہے، ایئر ٹکٹ ہے، وہاں ہوٹل ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ چاہتی کیا ہے کہ کام کر کے آؤ، جو ٹیکس تمہیں دیا گیا وہ پورا کر کے آؤ۔ اب وہ سارا ٹرپ کر رہا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہ کر کے آئے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ یہی ہے اس دنیا کا حال ہے کہ ہمیں یہ سب کھانا پینا، لباس، ریت، جو کچھ مل رہا ہے سب لاجسٹکس ہے۔ کہا کیا جا رہا ہے لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اب تقوی کے لیے اس کو کوئی ایفرٹ نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو تقوی ہوتا کیا ہے، جو اپرچونٹی سے دی جائے کہ حاصل کر لو وہ اس کو ویسٹ کر دے تو اپنا کام نہیں کر رہا۔ تو کہا کہ جو مشقتیں تو برداشت کر رہے ہیں ان کے لیے جنت کا راستہ کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز فرمائی، اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جو سرکش شیاطین، بڑے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں خود یہ بڑا دشمن تھا انسان کا جو اس کو منزل تک نہیں پہنچنے دے رہا، اللہ تعالیٰ اس کو قید کروا رہے۔ اللہ کی رحمت، ورنہ شیطان کے ساتھ کہتے ہیں میری مجھ تک پہنچو، شیطان تو پہ حاوی رہے گا، نفس تم پہ حاوی رہے گا، مجھ تک پہنچو، تمہارا کام ہے کام۔ لیکن نہیں، اس کو بھی راستے سے ہٹا دیا۔ اور کیا چاہیے کہ انسان عام دنوں میں حد گناہ کے بارے میں یہ کہتا ہے شیطان کرواتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ ایسی اپرچونٹی سے دی جا رہی ہے کہ وہ بھی نہیں ہے اب راستے میں، بڑے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اور پانچویں چیز فرمائی کہ رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یہ شب مغفرت، شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ دیکھیں بیان نہیں کر سکتا یہ رہا، ہر رات میں بخشش ہو رہی ہے، شب قدر خاص دے دی گئی ہے، اور اس کے بعد آخری رات کو اور مخصوص کر دیا کہ جتنے بخشے گئے ہیں اس رات میں اتنے ہی کی اور بخشش ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو چاند رات جیسے ہم کہتے ہیں عید کی رات ہوتی ہے، وہ اس کو بھی کہا کہ مغفرت کی رات ہے، لینے تو جائے گا اسے کہا جاتا ہے۔ اب اتنی زیادہ مغفرت عام کر دی جائے، جس طرح بعض علماء نے کہا کہ کئی بار یہ مانسون کا ویدر ہوتا ہے نا تو ہر چیز میں نمی ہوتی ہے، ہر چیز میں نمی، جتنا اسے بچا لو اس میں نمی پہنچ جاتی۔ یہ مغفرت کا ایک ایسا موسم ہے کہ اتنی مغفرت عام کر دی جاتی ہے۔ اور مغفرت کیا ہے کہ یہ جو تقوی اور تقوی کی جیسی نعمت ہے یہ دے دی جاتی ہے۔ عام دنوں میں انسان کو کیا کچھ ایفرٹ کرنے سے وہ ملتی ہے، اور اس مہینے کے اندر ڈھیر سی ایفرٹ وہ دے دی جاتی، ہدایت دے دی جاتی۔ ہم نے آج تک شاید اہدنا الصراط المستقیم پڑھا ہے لیکن کبھی دل سے اس کو نہیں مانگا۔ کبھی کوئی سوچے کہ تو دل سے مانگا ہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے، ایسے مانگا ہو جیسے اپنا بچہ جو بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے صحت دے دے، جیسے جو وہ مالی پریشانی میں ہوتا ہے تو اتنا اللہ سے مانگو اللہ مجھے مالی پریشانی سے نکال دے، کبھی ایسے اس سے ہدایت مانگی ہو۔ شکوہ انسان اپنے سے کرے کہ میں نے کیا کیا تھا جو مجھے زندگی دی گئی۔ تو دل سے اس میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھ لیں، دیکھیں کیسے ہدایت اس سے ملتی، کیسے اس کو ساری کنفیوژن اس کے دور کر دی جاتی ہیں، کیسے اس کے لیے راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسرے پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسرے پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔
اور سارے اس بیک گراؤنڈ کو جو بھی کچھ ذکر ہوا سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ کوئی شخص اس میں بھی غفلت دکھا دے اور محروم ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بھی آمین کی سٹیپ لگا دی کہ جبرائیل علیہ السلام اس پہ دعا کرنے والے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ آمین کہنے والے۔ تو کچھ تو اس میں ہے نا اس مہینے میں کہ جو عام ہے، اور تب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو یہ بھی اپرچونٹی کو ضائع کر دے تو اس کی وہ برباد ہو جائے۔ اور پھر کہا کہ پھر جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ درود پاک پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام مبارک آئے تو کہا کہ جو نہیں پڑھتا وہ بھی ہلاک ہو۔ اور جب میں تیسرے درجے پہ چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ میں بتا دیا کہ رمضان کا مہینہ جو ضائع کرے گا وہ برباد ہو جائے۔ اب دیکھیں اب یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن بن گئی ہے، ناؤ نیور والی سچویشن بن گئی ہے کہ میں نے کرنا ہے، کیونکہ عام کر دی گئی ہے۔ اگر میں اس کو نہیں اویل کر رہا، میں اپرچونٹی ضائع کر رہا ہوں، میں ناشکری کر رہا ہوں دوسرے لفظوں میں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، حق تعالی شان وہ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، دیکھیں آگے بڑھنا، ایک ایفرٹ کرنا کہ میں کر رہا ہوں، آگے بڑھنے والی سچویشن ہی فرق ہوتی ہے۔ کبھی انسان ایسی کوئی سوچے سچویشن کہ جب میں نے کمپیٹ کیا تھا کسی سے، ایگزام تھا، میں کمپیٹ کرنا چاہتا تھا، میں بیسٹ پوزیشن میں پہنچنا چاہتا تھا، میری کیا سچویشن تھی؟ میں رات کو سوتا نہیں تھا، کیلکولیٹڈ کھانے پینے کو بھی اگر ٹائم مل رہا ہے کیلکولیٹڈ ہے، سونے کو ٹائم ہے کیلکولیٹڈ ہے۔ میں نے تمام جگہوں آنا جانا بند کر دیا، تمام دوستوں نے کہا کہ میرے ایگزامز ہیں میں نہیں کر سکتا، میری یہ کیفیت تھی، میں کمپیٹ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں رمضان میں بھی تمہاری یہی کیفیت کہ اپنے آپ کو فوکس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 30 دن اعتکاف فرمانا اسی چیز کی طرف نشان نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو فوکس کر دو اس مہینے کے اندر خاص طور پہ۔ اور ملائکہ سب پر فخر کرتے ہیں بس وہ اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بس نصیب ہے شخص جس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ ابراہیم شریف کی روایت۔ تو ملائکہ پہ فخر کرنا، کہا کہ نیکی دکھاؤ اللہ تعالیٰ کو، اس تنافس کو دکھاؤ، اس کمپٹیشن کو دکھاؤ، اللہ میں بڑھنا چاہتا ہوں، اپنی ڈیزائر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو دیکھیں، ملائکہ پہ فخر کریں، دیکھو یہ میرے تب کیسے آنا چاہتا ہے، یہ کیسے رات کو آدھی رات کو اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھا راستہ دکھا دو۔ اور پھر ایک روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالیٰ شان و کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ابراہیم شریف کی روایت۔ تو سحری کھانے والوں پہ رحمت، دیکھیں اس سے سحری کے وقت، سحر کا وقت بہت خاص وقت ہے اور یہ خاص لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پہلے آسمان نزول ہوتا ہے، یہ خاص برکتیں اور رحمتیں ہوتی ہیں اس وقت کی جو عام دنوں کے اندر صالحین کو ملتی ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں سحری کے لیے اٹھو۔ اب جب اٹھتا ہے تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کو مل جاتا ہے اس برکتوں کا۔ اب یہ رحمتوں کے بہانے ہیں نا، کھانا اسے کھلایا جا رہا ہے کہ ساتھ کچھ نہیں کھانا، کچھ کھا لو، لیکن وہ رحمتیں اس کو دینا مقصود ہے کہ وہ رحمتیں اس کو مل جائیں جو اس وقت کے لیے خاص ہے۔ اور کہا کہ سحری کھانے والوں پہ رحمت نازل فرماتے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں تاکہ سارے دن بھوک برداشت کر سکے، اس پہ رحمت نازل ہو رہی۔ کبھی ڈوبے ان احادیث اور سارے ایٹماسفیئر کو جو اللہ تعالیٰ اس مہینے میں کریٹ کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی۔ لیکن محبت کسی سے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کسی میں کوئی خاص صفات ہوتی ہے یا کسی کا کوئی احسان ہوتا ہے۔ یہ دو بڑی مین ریزن ہیں جس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں دونوں مکمل اور کامل طریقے سے موجود ہیں، صفات بھی کامل اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی کامل۔ کبھی سوچیے میں جو کچھ صبح سے شام تک کر رہا ہوں، جو کچھ میرے پاس ہے، جو کچھ ایوری تھنگ وہ اللہ کی طرف سے۔
جو کچھ یہ کپڑے، یہ لباس، یہ صحت، میرا بولنا، میرا سوچنا، میرا دیکھنا، میرا سانس لینا، دل کا دھڑکنا، اندر جو کچھ میرے ہو رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ، ایک ملی سیکنڈ، مجھے پتہ بھی نہیں کیا کیا ریئیکشن وہاں چل رہے ہیں، وہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ میں اس کو بھی سوچوں، جو کچھ مجھے ملا ہے، باہر کے موت ہوئے، میری بیوی، میرے بچے، میرے پیرنٹس، دوست احباب، کہ میں عزت کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکتا ہوں، یہ کم نعمت ہے۔ سوچتا جائے، سوچتا جائے، سوچتا جائے، اللہ کے احسان سوچتا جائے، خود بخود اس سے محبت ہو جائے گی۔ پھر کچھ صبح اٹھانے کے لیے نہیں چاہیے ہوگا کہ اٹھو، اور اس کے وہ خود محبت میں اٹھے گا کہ ایسی ذات کے سامنے میں کیوں نہ جھک جاؤں کہ جو مجھے صبح سے رات تک پالتی۔ لوگ زندگیاں دے دیتے ہیں کہ اس شخص پہ میں مصیبت میں تھا اور میں پہ احسان کیا تھا، ساری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے، اور اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہر وقت اس پہ احسان کر رہے ہیں، انسان اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، تو سوچے اسے خود ہی محبت ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے۔